کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھی میزبانی کی ہے. یہ ہماری پہلے سیمینار کی ری امیجننگ پاکستان کا تصور نو، جس کی انشاءاللہ تعالی اگلی قسط جو ہے وہ پشاور میں ہوگی، جہاں پہ خواجہ محمد ہوتی صاحب ہماری میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں. عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے. اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے. اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپیہ چڑھ گئے ہیں. اس کی اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے، تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے، یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ حکومت جو ہے وہ قسط بھرے گی، باہر پیسوں دے گی، اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی. آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں، جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس سے کم، وہ اسکول میں نہیں ہیں. اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورشڈ ہیں. تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں. تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا، اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے. اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے، لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں. اور جو 18ویں ترمیم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے، اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق دیے جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں. مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے، اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے. ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو 2800 ارب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا. تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں، یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے. ہم منحاصر قوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے، اور اس پہ کام کریں، کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے، بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے. 8 کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں. اس لیے پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں، غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں. اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے.